الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، ادھر چند ہفتوں سے سیرت النبی علیہ السلام کے مختلف گوشوں پر گفتگو ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ دراز ہوگا. سیرت سے متعلق مختلف موضوعات پر گفتگو کی جائے گی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا گیا، ہم ان کے احسانات، ان کے کارناموں، ان کے معجزات اور انہوں نے جو ہمیں نعمت اسلام عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں واسطہ بنایا، ان چیزوں سے ہم اور آپ واقف ہوں. انسان جب اپنے محسن کو پہچانتا ہے کہ اس نے ہم پر احسانات کیے ہیں، تو پھر انسان اس محسن کی قدر بھی کرتا ہے. ایک آدمی آپ کے سامنے ہے، آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن اگر اس آدمی کے بارے میں آپ جان جائیں کہ یہی وہ آدمی ہے جو میری تعلیم کا خرچ اٹھاتا ہے، یہی وہ آدمی ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا ادارہ چل رہا ہے، یہی وہ آدمی ہے جس کی وجہ سے گاؤں محلے کی یتیم اور بیوائیں جو ہیں ان کے لیے روزی روٹی کا سامان فراہم ہو رہا ہے. جب آپ محسن کو پہچانیں گے، ان کے احسانات کو جانیں گے، تو انسان کے اندر اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا بھی تعارف کرایا، اپنا بھی تعارف کرایا، اپنے انبیاء کرام کا بھی تعارف کرایا، اور خاص طور سے آخری نبی آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا، تاکہ آپ جانیں کہ وہ کیوں یہاں بھیجے گئے، ان کی بعثت کیوں ہوئی ہے، اور انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے، کون سا کام انہوں نے کیا ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو واقف ہونا چاہیے. آج کی تقریر میں آپ کے سامنے جو میں بات رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری دنیا پر، صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ساری دنیا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں وہ کیا ہے. احسانات سینکڑوں ہیں، تمام احسانات کو فی الحال گنایا تو نہیں جا سکتا، لیکن چند وہ احسان جس کا اثر ہم اور آپ صاف صاف محسوس کر رہے ہیں، شب و روز اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں. تو اس طرح کے چند عنوانات اور چند باتوں کو میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم احسان یہ ہے کہ آپ نے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھایا، جنت کا راستہ دکھایا، اللہ کی مرضیات کا راستہ دکھایا، اللہ کی خوشنودی کا راستہ دکھایا. کون سے کام ہم کریں گے تو جنت ہمیں ملے گی، کون سا کام کریں گے، کون سا عقیدہ رکھیں گے،
تو ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانیں گے، اور وحدانیت کو ماننے والے ہوں گے اللہ کا یہ راستہ آخری نبی نے دکھایا ہے۔ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے انہوں نے بھی راستے دکھائے، لیکن اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ان سب کے جو مذاہب تھے، ان سب کے جو ادیان تھے، وہ سب منسوخ ہو چکے ہیں۔ قیامت تک کوئی دین اگر چلے گا، اور قیامت تک کوئی دین آخری نبی کی بعثت کے بعد سے، آخری نبی کی بعثت کے بعد سے قیامت تک جس دین کا ویلو، جس دین کی اہمیت اللہ کے نزدیک ہوگی، دوستو وہ صرف ایک دین ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ وہ تعلیمات ہیں، جن تعلیمات کو لے کر آخری نبی اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، اور وہ ہے اسلام کی تعلیم۔ تو آخری نبی کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا راستہ بتایا، انہوں نے توحید کا درس دیا، انہوں نے اللہ کے اوصاف بتائے۔ آخری نبی سے پہلے جو ادیان و مذاہب تھے آسمانی، ان میں بھی تبدیلیاں ہو چکی تھی، لوگوں نے رد و بدل کر دیا تھا، لوگوں نے اس میں تحریف کر دیا تھا۔ کوئی بھی دین جو آسمانی دین تھا، اپنی اصلی حالت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں کوئی بھی دین اپنی اصلی حالت پر نہیں تھا۔ آخری دین یہ آیا، دین اسلام۔ اس نے آنے کے بعد تمام ادیان کو منسوخ کر دیا ہے۔ لوگ ایک دو نہیں، سینکڑوں خداؤں کے سامنے لوگ اپنی پیشانی کو جھکاتے تھے۔ وہ خانہ کعبہ جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کی تھی، اس خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اور ہندوستان کے جو ہمارے بھائی ہیں، برادران وطن جنہیں ہم ہندو کہا کرتے ہیں، ان کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ 33 کروڑ، ایک دو نہیں، 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے، اور آج بھی وہ بہت سارے دیوی دیوتا کو مانتے ہیں۔ ہماری طرح جو مخلوق ہے اللہ کی، ہم اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اسی کے سامنے رکوع کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں۔ یہ توحید نہیں ہے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو خالق کون و مکان ہے، جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہر چیز مخلوق ہے، ایک ذات ہے جو خالق ہے، صرف ایک ذات۔ وہ ذات کیسی ہے؟ لیس کمثلہ شیء۔ ذات کیسی ہے؟ لیس کمثلہ شیء۔ وہ ذات ایسی ہے کہ اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ صفات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اگر کوئی آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں اللہ کی کسی مخلوق کو شریک مان لیتا ہے تو پھر مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ذات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس طرح ہے اسی طرح فلاں بھی ہے۔ یہ اللہ کی ذات میں شرکت ہے، جس طرح دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ مانتے ہیں۔ اللہ کی صفات میں شرکت کا مطلب یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو سنتا ہے، اللہ کی مخلوق میں سے فلاں آدمی، فلاں فرشتہ، فلاں جن، فلاں ولی، فلاں پیغمبر ہماری ہر بات کو سن لیتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ اللہ کی صفت میں شریک ہے، اور انسان وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بھی ہے کائنات میں، یاد رکھیے وہ اللہ سے نیچے ہے، اللہ سے اوپر یا اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے برابر یا اللہ سے اوپر کائنات کی کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی ہے، کسی بھی صفت میں، چاہے وہ سننے کا معاملہ ہو، یا وہ دیکھنے کا معاملہ ہو، یا وہ حاضر و ناظر رہنے کا معاملہ ہو، یا وہ مسائل کو حل کرنے کا معاملہ ہو،
یا روزی روٹی دینے کا معاملہ ہو، ہماری بیماریوں ہماری پریشانیوں کو ختم کرنے کا معاملہ ہو، ہمیں شفا دینے کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ لے لیجیے، اللہ تعالیٰ کے برابر یا اللہ سے اوپر کوئی ذات نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے جو خالق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی ذات بھی خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان دوستو یہ کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا راستہ دکھایا، انہوں نے ہمیں توحید کا راستہ دکھایا۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ، کہ یہ مقدس پیشانی جسے ایک اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے بنایا گیا تھا، نہ جانے کن کن دروں پہ یہ پیشانی جھک رہی ہے، کن کن چوکھٹوں پہ یہ پیشانی جھک رہی ہے۔ اور جو بہت سرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں کہ وہ افراد جو اپنی پیشانیوں کو اللہ کے علاوہ دوسرے دروں پر جھکایا کرتے ہیں، ان کے علماء نے بھی ان چیزوں کو منع کیا ہے، لیکن ہم ہیں کہ رسوم و رواج میں گھر چکے ہیں، باپ دادا سے جو ہوتا آ رہا ہے ہم اس کی پیروی کرتے، اصل تعلیمات کو نہیں دیکھتے۔ اللہ کے سامنے یہ پیشانی جھکنی چاہیے، یہ توحید کی دعوت ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے جو نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے، نہ جانے دوستو ہم اور آپ بھی کن کن دروں پر بھٹکتے ہوتے، کون سا دین ہم مانتے، کون سے دھرم کے ہم پیروکار ہوتے، کہاں ہم رکوع کرتے، کہاں سجدہ کرتے، کن کے سامنے ہم منت اور سماجت کرتے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے نبی بھیج کر ہمیں توحید کا راستہ بتایا اور دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بڑا احسان دوستو، عظیم احسان یہ کہ آپ نے وحدت انسانیت کی تعلیم دی ہے۔ دین کا مسئلہ، دھرم کا مسئلہ، یہ انسان کا ذاتی مسئلہ ہوا کرتا ہے۔ ہم آپ کو صحیح دین سمجھائیں گے، آپ مان لے تو اچھی بات ہے، درد سے سمجھائیں گے، محبت سے سمجھائیں گے، پیار سے سمجھائیں گے، شفقت سے سمجھائیں گے، آپ اگر مان لیتے تو اچھی بات ہے، نہ مانے تو آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ لیکن ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ کائنات میں جتنے انسان ہیں یہ سب حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جو پہلے نبی و رسول ہیں، پھر ان کے بعد نسل پھیلی ہے۔ سارے انسان کا وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ لہذا وحدت انسانیت کہ ہم سب ایک ماں باپ کے ہیں، یعنی ہم سب کی اصل ایک ماں باپ سے، ہمیں سارے انسانوں کا خیال کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب۔ کسی عرب کو کسی عجم پر، کسی عجم کو کسی عرب پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ فضیلت کہاں سے آتی ہے؟ فضیلت آتی ہے اللہ کی بات ماننے سے۔ ہم نے اللہ کی بات مانی، ہم اللہ کے مقربین میں ہوں گے۔ قرآن کریم نے اس کو صراحتاً کہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تم لوگوں کو جو پیدا کیا ہے وہ ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور یاد رکھنا ہم نے جو قبائل بانٹ دیے ہیں، جو خاندان بٹ گئے ہیں، علاقے بٹ گئے ہیں، محلے بٹ گئے ہیں، یہ صرف تعارف کے لیے،
یہ آپس میں تعارف کرانے کے لیے، ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہے۔ اللہ کے نزدیک کون ہوگا؟ جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک مکرم ہوگا۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس انسان کا احترام ہمیں کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت انسانیت کی بھی تعلیم دی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تکریم انسان، احترام انسانیت کی بھی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو مکرم بنایا ہے، ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم بنایا ہے، محترم بنایا ہے، ہم نے بہت ساری نعمتیں اسے عنایت کی۔ نبی کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ نبی نے وحدت انسانیت اور احترام انسانیت کی تعلیم دی ہے۔ نبی کا ایک بہت بڑا احسان پورے انسانی سماج پر یہ بھی ہے دوستو کہ انہوں نے سبوں کے حقوق دیے ہیں۔ احادیث کا مطالعہ کیجئے، بچوں کے کیا حقوق ہیں، بڑوں کے کیا حقوق ہیں، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیویوں کے کیا حقوق ہیں، ان پر کیا ہے اور ان کے لیے کیا ہے، شوہر کی کیا ذمہ داری ہے، کیا کیا کام انہیں کرنا چاہیے، اور پھر شوہر کے مقابلے میں جو بیوی ہے، گھر کے دیگر افراد ہیں، ان پر کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ گھر کے سرپرست کا کیا خیال رکھیں۔ اب انسانی طبقے جتنے ہو سکتے ہیں، بلکہ انسانوں سے آگے بڑھ کے میں کہتا ہوں دوسری مخلوقات کو بھی لیجئے، پرندوں کے ساتھ کیا کیا جائے، درختوں کے ساتھ کیا کیا جائے، پانی کہیں اگر جمع ہوا ہے اور پانی کہیں بہتا ہوا ہے، ہمیں اگر یہ سنجے کی ضرورت ہے تو کیسے کرنا چاہیے، پانی کا حق کیا ہے، پانی کو کیسے استعمال ہونا چاہیے، وضو کا طریقہ کیا ہے۔ آپ نے ٹوٹی کھول دی، وضو کر رہے ہیں، 1 لیٹر کی جگہ 4 لیٹر پانی آپ نے بہا دیے، نبی نے کہا یہ پانی میں اسراف ہے۔ تو صرف انسانوں کے حقوق نہیں بلکہ انسانوں کے علاوہ دیگر چیزوں کے حقوق بھی نبی نے بتائے ہیں، یہ نبی کا احسان ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کو لے لیجیے، تمام حقوق آپ کو نہیں مل سکتے۔ نبی کا ایک بہت بڑا احسان دوستو یہ ہے، بہت مسلمان اسے جانتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف ایک دین ہی نہیں بلکہ یہ دین ایسا دین ہے کہ اس کے ساتھ اللہ نے پوری تہذیب، پوری ثقافت، پورا کلچر اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، جیسے چاہو معاملہ کرو، جیسے چاہو گھر میں رہو، جیسے چاہو چلو، جیسے چاہو پھرو۔ نہیں، کلمہ پڑھ کے آپ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن آپ جیسے چاہیں کریں ایسا نہیں ہے۔ اسلام پوری تہذیب کا نام ہے، اسلام پورے کلچر کا نام ہے۔ آپ کا چہرہ مہرہ کیسا ہونا چاہیے، بلکہ اس سے پہلے آئیے، ہمارا آپ جب پیدا ہوئے ہمارا نام کیسا ہونا چاہیے، اس کے آگے بڑھیے ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، اس سے آگے بڑھیے ہماری تعلیم و تربیت کیسی ہونی چاہیے، اس سے آگے بڑھیے ہمارا کھانا پینا کیسے ہونا چاہیے، اس سے آگے بڑھیے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ کیسے ہونا چاہیے، اور آگے بڑھیے ہم نے نوکریاں کی ہیں، جاب کی ہیں، ہماری کمائی کیسی ہونی چاہیے، مال کما لیا آپ نے، اب ہمارا مال کیسے خرچ ہونا چاہیے، کہاں خرچ ہونا چاہیے، اور پھر ہم جب ادھیڑ عمر کو پہنچتے ہیں، ہمارے گھروں میں بوڑھے ہوتے ہیں، بوڑھوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، ہم انتقال کر جائیں ہمیں کس رخ پر رکھا جائے، ایک میت کو کس رخ پہ رکھا جائے، اسے نہایا کیسا جائے، اسے دھلایا کیسا جائے، اس کی تجہیز و تکفین کیسے کی جائے، یہاں تک کہ اس کو دفن کیسے کیا جائے، یہاں تک کہ دفن کے لیے آپ مردے کو قبر میں اتار رہے، کدھر سے آپ اتاریں، پچھم سائڈ سے اتاریں
شمال کی جانب سے اتاریں، مشرق سے اتاریں کہ سمت سے آپ اتاریں، اسلام نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے۔ اسلام صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، کلمہ پڑھنے سے ہماری انٹری ہو گئی ہے، ہم اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام پوری تہذیب ہے، اسلام پوری ثقافت ہے، اسلام پورا کلچر ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ ہمیں اسلام کو پوری تہذیب کے ساتھ اختیار کرنی چاہیے۔ آج مشکل یہی ہے کہ آپ ٹرین میں سفر کریں تو بس اوقات آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے سامنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ ایک واقعہ خود میرے ساتھ پیش آیا۔ اس سے پہلے میں نے بہت ساری تقریروں میں، بہت ساری جگہوں پہ میں نے یہ واقعہ سنایا ہے، آپ کو بھی سنا رہا ہوں، اور اس پس منظر میں سنا رہا ہوں کہ یاد رکھیے اسلام سے کلمہ پڑھ لینے کا نہیں، وہ انٹری ہے۔ اسلام پوری تہذیب، پوری ثقافت، پورے معاملات، پوری عبادت، پورے رہن سہن کا نام ہے۔ میں ایک جگہ سے آ رہا تھا، فیملی کے ساتھ تھا، میرے سیٹ کے سامنے ایک نوجوان تھا، رنگ و روپ بھی کوئی بہت سنہرا نہیں تھا۔ خیر رنگ و روپ کا مسئلہ تو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اس میں ہمارا آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن رنگ اچھا ہوتا ہے تو بس اوقات انسان کی کشش ہوتی ہے، انسان کھنچتا ہے، کچھ بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ خیر نوجوان آدمی تھا، چست جنس پینٹ پہنے ہوا تھا، بال بڑے بڑے تھے، داڑھی نہیں تھی، مونچھ نہیں تھی، ایک ہاتھ میں لوہے کا کڑا پہنے ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک لال دھاگا باندھے ہوا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں فیملی کے ساتھ ہوں، یہ سامنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ خیر گاڑی چلتی رہی، گاڑی چلتی رہی، اس نوجوان کی سیٹ اوپر تھی، اپر برتھ تھی، وہ سو گیا۔ سونے کے بعد وہ اٹھا، اس کو جمائی آئی تو اس نے ہاتھ ایسے منہ پہ رکھ کے کہا یا رسول اللہ۔ اب یا رسول اللہ کہنا کب درست ہے کب درست نہیں ہے یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو میں نہیں چھیڑ رہا ہوں، لیکن اس نے جب یا رسول اللہ کہا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ تو آج صورتحال ایسی ہو گئی، اور اس سے آگے بڑھیے، بہت سارے لوگوں سے کہیے کہ بھائی کرتا پیجامہ پہن لو، چہرہ مہرہ اچھا رکھو، تو کیا کہتے ہیں کہ مولوی صاحب سفر میں ڈر لگتا ہے، مسلمان سمجھ کے لوگ مار دیتے ہیں۔ تو اگر یہ سمجھو کہ مسلمان سمجھ کے مار دیتے، مرنا تو ہے ہی، مسلمان سمجھ کے مارتے ہیں تو اسلام کی وجہ سے مرا ہے، تیری موت شہادت کی موت ہوگی، اور اسلام کی وجہ سے تجھ پر ظلم ہوا ہے، اللہ کے نزدیک عام لوگوں کے مقابلے میں تیرا مرتبہ یقیناً بلند ہوگا۔ لیکن اگر تجھے کافر سمجھ کے چھوڑ دیا ہے تو تو اپنے ایمان پر غور کر لے کہ تجھے چھوڑنے والے نے کافر سمجھ کے چھوڑا ہے، تجھے تجدید ایمان کرنی چاہیے یا اپنے ایمان کے بارے میں کچھ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری طرح سے اسلام پر چلنے والا، عمل کرنے والا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سینکڑوں احسانات تھے، چند احسانات ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔